السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے لیکچر 10 اسلامیات اختیاری فرسٹ ایئر۔ ہم خلفۂ راشدین کے حوالے سے پڑھ رہے تھے اور آج ہم نے آخری خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ نام ان کا علی، کنیت ابو تراب، والدہ فاطمہ، لقب حیدر یعنی شیر۔ آپ کے والد آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب تھے۔ اسی رشتے سے یہ آپ کے چچا زاد بھائی یعنی فرسٹ کزن۔ والدین کی طرف سے ہاشمی، آپ کی بعثت سے 10 سال قبل پیدا ہوئے۔ ان کی ابو طالب کی مالی حالت کمزور تھی، اسی لیے آپ نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لیا۔ آپ کی آغوش نبوت میں انہوں نے پرورش پائی اور بہت نیک، بہت پرہیزگار شخصیت تھی۔ تمام برائیوں سے آپ کا دامن پاک رہا، کبھی بت پرستی میں شرکت نہیں کی۔ آپ جب نبوت سے سرفراز ہوئے تو جب اعلان نبوت کیا، تبلیغ کیا، خاندان سے ہی کیا۔ خاندان والوں کو دعوت پہ بلایا، کہا کہ دنیا و آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، کون میرا ساتھ دے گا؟ تو علی نے کہا کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، ٹانگیں کمزور ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ گویا بچوں میں بنی ہاشم میں سب سے پہلے مشربہ اسلام ہوئے تھے اور پوری زندگی پھر آپ کے دست و بازو جاں باز رفیق بنے رہے۔ ہجرت ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کہ مانتے آپ نے ان کو اپنے بستر پہ سلایا تھا اور کہا تھا کہ آپ صبح آ جائیں۔ اس رات بستر پہ سونا موت کو دعوت دینا تھا۔ کفار کی ننگی تلواریں باہر منتظر تھی، لیکن شیر خدا اطمینان سے سوئے۔ صبح جب کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو زور و کوب کیا۔ بہرحال 3 دن مکہ میں ٹھہرے، امانتیں مالکوں کو پہنچائیں اور پھر پیدل مدینہ تشریف لے آئے۔ یہ لاریب کوئی شک نہیں بہادری اور فداکاری یعنی کہ وفاداری کا عظیم کارنامہ ہے۔ جب مدینہ میں مہاجرین اور انصار کی مواخات ہوئی تو آپ نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ انڈر لائن کر لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ میں اپنا بھائی حضرت علی کو قرار دیا، فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح آپ سے کیا۔ مہر کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ تھا، کل اثاثہ ایک گھوڑا اور ایک ذرہ۔ آپ نے اپنی ذرہ 480 درہم میں فروخت کی، شادی ولیمے کا انتظام کیا، حضور نے نکاح پڑھایا۔ کل جہیز کیا تھا، وہ حضرت علی کی چونکہ کفالت کر رہے تھے نا، تو آپ نے یہ اصل میں ان کو فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے دی تھی۔ یہاں سے ہم نے جہیز کا تصور نکال لیا۔ حضرت علی جی بھی تو آپ کی سپورٹ میں تھے نا، تو آپ نے ان کو سپورٹ کیا۔ چادر، مشکیزہ، 2 کچے گھڑے، ایک گدھا۔ غزوات میں بہت زیادہ انہوں نے شرکت کی ہے۔ شیر خدا کا لقب انہیں فتح خیبر کے موقع پر ملا۔ پھر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو نیابت رسول، نیابت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا۔ جب آپ نے کہا تھا کہ جس طرح موسیٰ ہارون کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے، ایسے میں تمہیں اپنا نائب بنا کر غزوہ تبوک پہ جا رہا ہوں۔ پھر جو خلفۂ ثلاثہ کے دور میں بھی انہوں نے بڑی خدمات کیا تھیں کہ مشاورتی کمیٹی میں ہمیشہ شریک رہے، اور کوئی بھی معاملہ ہوتا تو فوراً، کوئی فریادی آتا تو فوراً آتے اور انصاف کی داد رسی کرتے تھے۔ اور خلافت کیسے ملی ہے؟ جب شہادت عثمان غنی ہوئی ہے، 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ مدینہ بدامنی، افراتفری، لاقانونیت کا دور تھا۔ عظیم اسلامی سلطنت کا کوئی سربراہ نہیں تھا۔ آخر مہاجرین انصار نے سوچا کہ اس امر کی فوری ضرورت ہے کہ کسی مناسب شخصیت کو خلیفہ بنایا جائے تاکہ مملکت کو انتشار سے بچایا جا سکے۔ پھر انہوں نے یہ بھی رائے کی کہ مدینہ میں مرکز اسلام ہے، یہیں ارباب حل و عقد یعنی بڑے بڑے لوگ جو کہ معاملے کو سنبھال سکتے ہیں، معاملہ فہم ہے، انہوں نے آپس میں باہمی مشورہ کیا۔ ان کی نگاہ حضرت علی پر پڑی، لہٰذا یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا کہ یہ نظام کسی کے لیے امیر تو چاہیے، لہٰذا ہم آپ کو مستحق کر رہے ہیں۔ باغیوں نے بھی اس رائے کو پسند کیا۔ آپ کو گرچہ خلافت کی خواہش نہ تھی، آپ نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ امیر ہونے کے مقابلے میں وزیر ہونا مجھے پسند ہے، لیکن صحابہ نے اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ میری بیعت گھر بیٹھے خفیہ طریقے سے نہیں ہوگی، جب تک عام مسلمان اس معاملے میں راضی نہیں ہوں گے بیعت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا پھر سب کے سامنے مدینہ مسجد نبی میں اجتماع ہوا اور سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ایون اہل مدینہ اور باغیوں نے بھی بیعت کر لی تھی۔
اور اس میں پھر خطبہ خلافت وغیرہ ہوا تھا، اور اس کو چھوڑ دیں۔ یہاں سے آگے جو آپ کی مشکلات آ رہی ہیں نا، اس مشکلات کو آپ لے لیں، اور پھر اس کے بعد اصل میں ان کے دور کی نا 3 جنگیں، یہ بہت بہت ہی یعنی کہ ایک دل دکھا دینے والی باتیں ہیں، لیکن بہرحال جو ان کے دور سے ریلیٹڈ باتیں ہیں نا، وہ یہ 3 جنگیں ہیں۔ لیکن ہوئیں کیوں، اس کے لیے ذرا مشکلات کو ان کی پڑھیں گے ہم، کہ جب یہ خلافت سنبھالی ہے تو انہیں سب سے پہلے کس مشکل کا سامنا کرنا پڑا، حضرت عثمان غنی کے شہادت کا۔ عوام ہر روز مطالبہ کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کے جو قاتلین ہیں ان کو گرفتار کریں اور انہیں سزائے موت دے، یعنی پھانسی وغیرہ دے، لیکن حکومت کیسے قاتل کو یعنی کہ آئیڈینٹیفائی کرتی، کیونکہ وقوعہ جس وقت ہوا تو حضرت عثمان کی بیوی نائلہ ہی بس گھر پہ تھی، وہ بھی پردے میں تھی، اور بہت سے لوگ آئے ہیں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی کے پاس، اور کہا کہ ہم نے تو آپ کی بیعت کی تھی کہ آپ اسلامی حدود پر قائم رہیں گے، لہٰذا قاتلین عثمان کا بدلہ لیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس بات سے غافل نہیں ہوں، حالات تھوڑا بہتر ہونے دیں، تھوڑا تسلی کریں، میں بدلہ لیتا ہوں۔ لیکن لوگوں کو بڑی ٹینشن ہونا شروع ہو گئی کہ کیوں نہیں، دیر کیوں ہو رہی ہے، دیر کیوں ہو رہی ہے۔ قصاص کا معاملہ حکومت کے لیے اتنا پیچیدہ تھا کہ بلوائیوں کا ایک گروہ، بلوائی وہی جنہوں نے حضرت عثمان کو حملہ کیا تھا، ابھی تک مدینہ پہ عملاً قابض تھا۔ اس پر ترہ یہ کہ یعنی اس پر ایک مزید سونے پر سہاگا کہ انہوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی، لہٰذا اب وہ جو تھوڑا ڈیلے کر رہے تھے علی قصاص کے حوالے سے، وہ ایک مصلحتاً کر رہے تھے، لیکن جو مخالف فریق تھا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ تو بڑی کوئی خدا نہ خواستہ غلط بات ہو رہی ہے، اور پھر اسی وجہ سے اس کا جو رزلٹ نکلا وہ جنگ جمل کی وجہ سے، جنگ جمل ہوئی اسی کے نتیجے میں، یہ کلیئر ہو گئی جنگ جمل کیوں ہوئی، قصاص عثمان کے مطالبے میں ڈیلے ہونے کی وجہ سے۔ شکوک و شبہات، پہلے ہی آپ کو میں نے بتایا کہ ماحول ہی خراب ہو رہا تھا، ہر طرف شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے تھے جان بوجھ کے۔ پھر دور عثمانی کے عمال کی برطرفی، اس وقت عثمان علی نے کچھ ایسا بھی کیا کہ خلافت سنبھالتے ہی عثمانی دور کے تمام افسر اور عمال کو برطرف کر دیا۔ اگرچہ بعد مدبر صحابہ نے بہت منع کیا، لیکن آپ نہیں مانے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت عثمان کے خلاف جو یہ اتنا شورش طوفان اٹھا ہے، ان جو عمال ہے ان کی بد اعتدالیاں تھی۔ عمال، یہ عمال لفظ آئے گا، اعمال نہیں ہے، اچھا یہ الف یہاں سے کاٹ دیں، عمال کی بے اعتدالیاں، یعنی عمال یہ جو مختلف عہدوں پر تعینات کیے گئے تھے نا، گورنرز وغیرہ اور مختلف لوگ، ٹھیک ہے۔ پھر بلوائیوں کی حکومت دلی تھی، حضرت علی کو مشکل پیش آئی کہ بلوائیوں نے ان کی بیعت کر لی تھی لیکن حکم نہیں مانتے تھے۔ تیسرا دن ہوا بیعت کا، آپ نے مختلف علاقوں سے آ کر مدینہ میں جمع ہونے والے لوگوں کو کہا کہ جاؤ اپنے اپنے گھر، انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے والوں میں عبداللہ بن سبا پیش تھا، انہیں پتہ تھا کہ اگر باغی چلے گئے تو پھر دوبارہ اکٹھا کرنا آسان نہیں ہوگا، تو اور پھر ان کے خلاف کارروائی بھی ہو جائے گی، لہٰذا اس نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ پھر میر معاویہ کا انکار بیعت ہے، تو حضرت علی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور عبداللہ بن عباس کے مدبر صحابہ کے سمجھانے کے باوجود امیر معاویہ جو کہ 20-22 سال سے شام کے والی چلے آ رہے تھے، ان کو معزول کر دیا۔ انہوں نے پھر آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ کام ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور حضرت علی کے قاصد کو اپنے پاس روک لیا۔ مدینہ سے عثمان کا خون آلود لباس اور ان کی بیوی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں منگوا کر دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر آویزاں کر دی، انہیں سب حضرت امیر معاویہ نے کیا۔ اس وقت کابر صحابہ کو شہادت عثمان کا تازہ صدمہ تھا۔ پھر حضرت معاویہ نے جب یہ کام کیا تو ان کے اس جذبات سے ان کے مزید جذبات بھڑک اٹھے۔ پھر یہ منظر دکھانے کے بعد انہوں نے علی کے قاصد کو واپس بھیج دیا۔ قاصد نے مدینہ آتے ہی کہا کہ اے لوگوں، میں شام میں 50,000 لوگوں کو اس حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ عثمان کے خون پر ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہیں، انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ جب تک ان کے خون ناحق کا قصاص نہ لیا جائے گا اس وقت ان کی تلواریں بے نیام رہیں گی، یعنی کہ ہم حالت جنگ میں رہیں گے۔ یا پوری ہسٹری آپ سمجھتے جائیں کہ کیسے میر معاویہ کو حضرت عثمان علی نے یعنی کہ ان کو اتارا ان کے عہدے سے، حالانکہ وہ اپنے علاقے کے بہت آل قسم کے گورنر تھے۔ انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا قصاص لیا جائے ان سے۔ پھر امیر معاویہ کے خلاف جنگی تیاری، اب علی پر یہ بات یعنی کہ عیاں ہو گئی، کھل گئی کہ امیر معاویہ کسی صورت میں بیعت نہیں کریں گے، لہٰذا جنگی تیاری شروع کر دی۔ یہ تاریخ کا پہلا تاریک ترین دور تھا، انڈر لائن کر لے کہ مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف بے نیام ہونے لگی۔ بہت جو حساس اور مدبر صحابہ تھے، یعنی کہ بہت زیادہ جو سمجھدار تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی ہم تو اس معاملے میں شرکت نہیں کریں گے،
ہم غیر جانبدار ہیں۔ بہرحال حضرت طلحہ حضرت زبیر تو اس تصادم سے گریز کی خاطر حضرت علی سے اجازت لے کر مکہ چلے گئے تھے۔ پھر بھی بعض صحابہ نے بہرحال اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کی، ٹھیک۔ اب یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا، اب یہاں سے آگے جنگیں شروع ہو رہی ہیں، ٹھیک۔ میں نے آپ سے کہا کہ ان کے دور کی ہیں ہی جنگیں۔ جنگ جمل ہوئی ہے 36 ہجری 656 عیسوی میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت عثمان کے وقت حج کی غرض سے مکہ گئی ہوئی تھی۔ واپسی پہ ایک آدمی نے آپ کو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سنائی اور بتایا کہ لوگوں نے علی کی بیعت کر لی ہے، فتنہ زوروں پر ہے۔ حضرت عائشہ وہیں سے مکہ لوٹ گئی تاکہ واقعات کی صحیح تحقیق کی جائے، یعنی وہ مدینہ نہیں آئیں، واپس چلی گئیں۔ وہاں پہ جو گورنر تھے عبداللہ بن عامر حضرمی کو بتایا کہ مدینہ میں تو فساد ہے، اسلام کی عزت اور غلبے کا تقاضا یہ ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عامر بھی آپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نوا ہوئے۔ پھر سعید بن عاص، ولید بن عقبہ، بنو امیہ کے دیگر سردار بھی حضرت عائشہ کے ساتھ مل گئے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی مدینہ آئے ہوئے تھے، مدینہ سے مکہ آئے ہوئے تھے۔ یہ انہوں نے اور صحابہ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ ہیرا اور یمن سے بھی لوگ آ گئے۔ یوں حضرت عائشہ نے ان سب لوگوں کو قصاص عثمان لینے پر آمادہ کر لیا، یعنی انہوں نے ایک اپنی ایک سمجھ لیں ایک آرمی بن گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجید صحابہ اور ارد گرد کے مسلمانوں کو ساتھ ملا کر۔ ام المومنین اب دیکھیں یہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے نا ان کا معاملہ، ادھر سے حضرت علی جو ہیں وہ اپنے طرف سے ٹھیک ہے، یعنی دونوں ہی اپنے اپنے اینگل سے ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی تھوڑا مصلحتاً خاموش رہیں، کچھ دن گزرتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ حکومت چلانے سے پہلے سب سے پہلے قاتلین عثمان کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ اپنے طور پر ٹھیک سمجھ رہے تھے، وہ اپنا ٹھیک سمجھ رہے تھے، یعنی کہ دونوں کا اپنے اپنے سوچنے کا اینگل درست تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ تلواریں بے نیام ہو گئی۔ تو ام المومنین حضرت حفصہ نے بھی حضرت عائشہ کا ساتھ دینا چاہا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں منع کر دیا۔ ام المومنین ام سلمہ نے بھی آپ کو بذریعہ خط سمجھایا کہ اس قسم کے جھمیلوں میں نہ پڑیں، یہ آپ کی جو شان ہے نا، یعنی ازواج مطہرات کے، ان کے خلاف ہے، کیونکہ جہاد جو ہے وہ اصلاً عورتوں کا منصب ہی نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ نے ان کی نصیحت کے باوجود اپنے اس اقدام کو حق بجانب سمجھا۔ حضرت عائشہ کا خیال تھا کہ چونکہ اصل مقصد مدینہ کی حالات کی اصلاح ہے، قاتلین عثمان اور سبائی جو عبداللہ بن سبا کا گروپ وہاں موجود ہے، اس لیے سیدھا مدینہ چلنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں شام چلیں، بالآخر بصرہ جانے پر اتفاق ہوا، کیونکہ وہاں بھی باغی موجود تھے، انہیں سزا دینا ضروری تھی، یعنی مختلف علاقوں میں باغی تھے نا، تو باغیوں کا ایک گروپ کہاں تھا؟ بصرہ میں۔ اب واقعات شروع ہوتے ہیں۔ 35 ہجری میں حضرت عائشہ 3000 کا لشکر لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہوئی۔ بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف نے مزاحمت کی، لیکن اسے شکست ہوئی۔ بصرہ پر حضرت عائشہ کی فوج نے قبضہ کر لیا۔ جب حضرت علی کو یہ حالات کا پتہ چلا تو انہوں نے شام کی طرف لشکر کشی کا ارادہ ترک کیا۔ شام کیوں جا رہے تھے؟ امیر معاویہ سے مقابلہ کرنے، اب بصرہ کی طرف آئے ہیں۔ بصرہ کے قریب پہنچ کر حضرت علی نے حضرت عائشہ کی خدمت میں قعقاع بن عمر کو بھیجا، وہ حضرت طلحہ اور زبیر سے بھی ملے۔ سب نے یہی اندیا دیا، یعنی اپنی رائے دی کہ ہم صرف قصاص عثمان چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت قعقاع نے انہیں بہت مؤثر انداز میں سمجھایا کہ قصاص تبھی ممکن ہے جب خلیفہ کی اطاعت کی جائے، فضا کو پرامن بنایا جائے۔ قعقاع کا مقصد بھی نیک تھا، ادھر ام المومنین کا مقصد بھی صرف اصلاح تھا۔ انہوں نے قعقاع کی رائے پر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ قعقاع نے جب حضرت علی کو یہ خوشخبری دی تو انہیں بہت خوشی ہوئی کہ کشیدگی کی فضا ختم ہو گئی ہے، صلح کی بات ہی شروع ہوئی۔ حضرت علی نے کہا کہ جن لوگوں نے عثمان قتل سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی بھی تعلق تھا وہ ہم سے الگ ہو جائیں۔ جو سبائی تھے نا عبداللہ بن سبا کے ساتھی، انہیں پسو پڑ گئے، یعنی انہیں موت پڑ گئی یہ بات سن کے۔ وہ تو اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کی تلواریں باہم بھڑک جائیں، عالم اسلام میں انتشار پھیلے، ہماری کرتوتوں پہ پردہ پڑا رہے۔ اب انہیں فکر ہوئی کہ اگر فریقین میں صلح ہوگی تو ہماری خیر نہیں، لہٰذا انہوں نے ایک راتوں رات منصوبہ بنا کر حملہ کر دیا۔ حضرت علی اور زبیر نے یہ خیال کیا کہ حضرت علی کے لشکر نے بدعہدی کی ہے۔ ادھر سبائیوں نے ایک اور چال چلی کہ حضرت علی کو یہ سمجھا دیا، یعنی یہ ان کو ذہن نشین کروایا کہ حملے کے میں پہلے سے عائشہ کے لشکر نے کیا، بس یعنی اس نے غلط فہمی کریٹ کر کے حملہ کیا حضرت عائشہ کے لشکر پر۔ حضرت عائشہ وغیرہ یہ سمجھی کہ یہ جو یہ حملہ ہے حضرت علی نے بدعہدی کر کے ہم پر کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی دوسری طرف بھی حملہ کر دیا حضرت علی کی فوج پہ، اور وہاں پر ان کو یہ احساس دلایا حضرت علی کی فوج کو کہ یہ حملہ حضرت عائشہ کی فوج نے کیا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ ایک ایسا دن آیا جس پر امت مسلمہ قیامت تک آنسو بہائے تو تلافی ممکن نہیں۔ میدان کارزار یعنی جنگ کا میدان گرم ہو گیا۔ علی نے اپنا گھوڑا بڑھایا، حضرت زبیر نے قریب آ کر انہیں نبی کا وہ ارشاد یاد دلایا کہ اے زبیر تم ایک دن علی سے ناحق لڑو گے۔ یہ ارشاد یاد آتے ہی زبیر جنگ سے دور ہو گئے، لیکن ایک سپاہی نے حالت نماز میں آپ کا سر کاٹ کر علی کو پیش کیا۔ حضرت علی جو ہیں وہ زبیر کا سر دیکھ کر بے حد رنجیدہ آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت
طلحہ بھی زبیر کی پیروی میں جنگ سے علیحدہ ہو گئے، لیکن مروان بن حکم نے آپ کو بھی تیر مار کر شہید، بڑے بڑے دو صحابہ تو شہید ہو گئے۔ اب یہ انڈر لائن کر لیں گے آپ۔ تو عائشہ جو ہے ایک اونٹ پر سوار تھی، لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو کر لڑ رہے تھے، مارکا سخت تھا، لوگ اونٹ کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کو کاٹ کر رکھ دیتے تھے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ جب تک اونٹ اپنی جگہ پر قائم ہے جنگ ختم نہیں ہوگی، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ اونٹ کے پاؤں زخمی کر کے بٹھا دیا جائے، لہٰذا کسی نے اونٹ کی کونچے یعنی اس کے پاؤں کاٹ دیے، وہ بیٹھ گیا۔ حضرت عائشہ کے لشکر کی ہمت پست ہوگی اور لڑائی ختم ہوگی۔ اس پر علی نے کہا نہ بھاگنے والوں کا تعاقب کیا جائے گا، نہ کسی کو پامال کیا جائے گا، نہ کسی کا مال لوٹا جائے گا، جو شخص ہتھیار ڈالتے یا گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن دیا جائے گا۔ اسی لیے اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے نا، جمل کا لفظ یاد کر لیں، اونٹ والی جنگ، تو آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ اور کنفیوژن نہیں ہوگی کہ جنگ جمل وہ تھی تو حضرت عائشہ کی اور حضرت علی کی آپس میں ہوئی تھی، مقصد کیا تھا؟ وہی قاتلین عثمان کا قصاص لینے کا مطالبہ۔ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ جنگ ہوئی اور نقصان بھی ہوا۔ نتائج بہرحال دو وجوہات کی بنا پر آغاز ہوا تھا، آپس کی غلط فہمی اور جو صبائی تھے ان کی فتنہ انگیزی، اور اس کا خاتمہ صفائی قلب پر ہوا، کیونکہ عائشہ اور حضرت علی ایک دوسرے سے بڑے احترام اور محبت کی فضا میں الگ ہوئے۔ دونوں کی بزرگوں کی نیت اخلاص پر مبنی تھی، دونوں نے اسلامی اصولوں کی پاسداری اور ملت اسلامیہ کی خیر خواہی کی۔ حضرت عائشہ جب تک زندہ رہی اس معاملے میں افسوس کرتی، کہتی کاش میں آج سے 20 برس پہلے دنیا سے اٹھ گئی ہوتی۔ بہرحال یہ بہت افسوسناک سانحہ تھا، آپ کی رحلت کے بعد پہلی خانہ جنگی تھی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ دونوں فریقین پسند نہیں کر رہے تھے، لیکن تقدیر کی ہونی کو کوئی نہ روک سکا۔ ہزاروں مسلمان خاک و خون میں مل گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے دل میں خون مسلم کا وہ احترام باقی نہ رہا جو اسلام کی بنیادی، یہاں سے پھر دارالخلافہ بھی تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اب آگے آ جائیں جنگ صفین، ابھی ہم نے جنگیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 37 ہجری کو ہوئی ہے، کوفہ کو دارالخلافہ قرار دینے کے بعد علی جو ہیں وہ پہلے مدینہ تھا نا دارالخلافہ، پھر حضرت کوفہ بنا دیا۔ حضرت علی شام کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے ایک بار پھر حضرت معاویہ کو لکھا، امیر معاویہ کو، کہ جن لوگوں نے حضرت ابوبکر اور عمر کی بیعت کی تھی انہوں نے میری بیعت کر لی ہے، مہاجرین اور انصار کی طرح تم بھی میری بیعت کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم واقعی قصاص عثمان چاہتے ہو تو پہلے میری اطاعت کرو، اس کے بعد باضابطہ مقدمہ پیش کرو، میں قرآن اور سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کروں گا۔ اس پر امیر معاویہ نے جواب میں خط لکھا، حضرت عثمان تمہاری موجودگی میں قتل کیے اور تم نے اپنے قول و فعل سے اسے نہ روکا، اس کے بعد تم نے قاتلین عثمان کو پناہ دی، اب وہی تمہارا قوت بازو اور مشیر کار ہے، تم اگر ان قاتلین کو ہمارے حوالے کر دو ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قاتلین عثمان کا امیر معاویہ کے حوالے کرنا ایک بہت مشکل امر تھا، کیونکہ ان کی نشاندہی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں تھی، نہ ہی وہ ان کے قبضے میں تھے۔ امیر معاویہ نے بھی مقابلے کی تیاری کر دی، انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ مصر کے گورنر عمر بن العاص کو اپنے پاس بلایا، جو بہت بڑے مدبر ماہر سیاستدان تھے۔ امیر معاویہ نے انہیں مصر کی حکومت تحریری طور پر دینے کا وعدہ کیا اور اپنے ساتھ ملا لیا۔ شامی عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے مشہور کر دیا کہ علی نے قاتلین عثمان کو اپنی پناہ میں لے کر اسلامی فوج میں شامل کر لیا۔ اس طرح شامیوں کے دل میں یہ شکوک پختہ ہو گئے کہ حضرت علی نعوذ باللہ قتل عثمان میں شامل تھے، فریق تھے۔ اب ثالثوں کا تقرر اور فیصلہ ہوا۔ جنگ بندی کے بعد یہ طے پایا کہ دونوں فریقین ایک ایک نمائندہ مقرر کریں جو بحیثیت ثالث قرآن کا حکم مانتے ہوئے جھگڑے کا تسویہ کر لیں گے، یعنی قرآن کے اوپر فیصلہ ہوگا، جو یہ کہیں گے ثالث بات مان لی جائے گی، جس پر کاربند یعنی عمل پیرا ہونا فریقین کا ذمہ ہوگا۔ فیصلہ طے پانے تک جنگ بند رہے گی اور دونوں فریق آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں۔ آپ کی فوج نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تقرری پر زور دیا اور چنانچہ اب آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو ہی حکم بنا کر بھیجا، یعنی حکم مین منصف۔ دونوں ثالثوں نے ماہ صفر 73 ہجری میں دومت الجندل کے مقام پر گفتگو کرنی تھی کہ دونوں میں طے پایا کہ 2 ماہ بعد یعنی رمضان کے آخر تک فیصلہ دیں گے، اور فیصلہ جو ہے فریقین کے لیے واجب تسلیم ہوگا۔ اس فیصلے کے اعلان تک جنگ ملتوی رہی، یہ جنگ نہیں ہوگی۔ اگر مقرر مدت تک فیصلہ نہ سنایا گیا تو پھر فریقین جنگ شروع کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران دونوں ثالث جو ہے نا وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے آپس میں ملاقات کرتے رہے، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر اتفاق ہو گیا کہ مسلمانوں کی بھلائی اسی بات میں ہے کہ علی اور امیر معاویہ دونوں کو معزول کیا جائے، نیا خلیفہ منتخب کیا جائے۔ لہٰذا یہ اعلان کرنے کے لیے دونوں ثالث دومت الجندل میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ 400 کے فوجی دستے بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں ثالثوں کے مزاجوں میں بڑا نمایاں فرق تھا۔ ابو موسیٰ اشعری بڑے سادہ مزاج اور صوفی مشت تھے، اس کے بس عمر بن العاص بڑے ہوشمند اور مدبر بیدار مغز انسان تھے۔ انہوں نے سیاسی گرہ کشائی کے لیے بین الاقوامی شہرت حاصل کر لی تھی، چنانچہ ابو موسیٰ اشعری نے کھڑے ہو کر اعلان کیا
کہ ہم غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ علی اور امیر معاویہ دونوں کو معزول کر دیا جائے۔ اب مسلمانوں کو اختیار ہے جسے چاہیں اپنا امیر مقرر کر لیں۔ تو ابو عمر بن العاص نے کہا کہ ابو موسیٰ نے اپنے آدمی کو معزول کر دیا، میں انہیں معزول کرتا ہوں، یعنی حضرت علی کو معزول کرتا ہوں، لیکن امیر معاویہ کو باہر رکھتا ہوں۔ یعنی یہاں پر آ کر انہوں نے تھوڑا سا غلط معاملہ کر دیا، یعنی انہوں نے ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ پہلے آپس میں کمٹمنٹ دونوں سالسوں کی اور بات پہ ہوئی، لیکن پبلک میں معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ یہ سنتے ہی ابو موسیٰ اشعری ناراض ہوئے، مکہ چلے گئے۔ حضرت علی کے حامیوں نے اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ امیر معاویہ کے ساتھیوں نے اسے اپنے حق میں قرار دیا، ان کے ہاتھ پر باقاعدہ خلافت کی بیعت کر لی۔ اس سے پہلے امیر معاویہ صرف قصاص عثمان کا مطالبہ کرتے تھے، اب انہیں شام میں خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ حضرت علی نے انہیں غدار قرار دے دیا، ان کے اس ایکٹ کو غداری قرار دیتے ہوئے شام کے خلاف نئے سرے سے تیاری شروع کر دی۔ اب اسی دوران خوارج کا ظہور ہوتا ہے۔ جنگ صفین کے بعد کوفے کے بہت سے لوگ حضرت علی سے اختلاف کرنے لگے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ثالثی مقرر کرنا حضرت علی نے شدید غلط کیا ہے نا، بلکہ کفر کا ارتکاب کیا، کیونکہ قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، لہٰذا انسانوں کا حکم مقرر کرنا کفر ہے۔ یہ لوگ حضرت علی کی جماعت سے الگ ہو گئے اور شبس بن ربی کو اپنا امیر بنایا۔ یہ لوگ ہراور کے مقام پر اکٹھے ہوئے، کچھ لوگ انہیں حروری اور دوسرے انہیں خارجی کہنے لگے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا فرقہ تھا جو کوفہ میں ظاہر ہوا، ان کے عقائد مختلف تھے۔ یہ اب خوارج آ گئی، یہ خوارج بہت امپورٹنٹ ہے ان کے زمانے کے اندر، یہ اب اسی کا حصہ ہی چل رہا ہے نا، جنگیں وغیرہ ہو رہی ہیں۔ ان کا سب سے بڑا عقیدہ جو بعد میں ان کا نعرہ بن گیا، حکم صرف اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ ایک سچی بات ہے، لیکن اس سے مفہوم غلط لیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم اور فیصلے کو قرآن سے معلوم کرنا اور اسے نافذ کرنا انسانوں کا کام ہے۔ ان کا دوسرا عقیدہ کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کرے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے تبھی وہ اسلام میں داخل ہوگا، جبکہ مسلمانوں کے باقی فرقے کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب گناہ گار ہے، کافر نہیں۔ یہ لوگ جنگ سے بھاگ جانے کو کفر خیال کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے بڑی بہادری سے لڑائی کی اور کوئی ایک خارجی بھی میدان سے نہیں بھاگا، یہاں تک کہ آخری آدمی تک قتل ہو گیا۔ پھر جو لوگ خارجیوں کے مخالف تھے ان کو قتل کرنا یہ لوگ جائز سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے انہوں نے کوفے سے نکل کر قتل و غارت شروع کر دی، ایک صحابی ان کی بیوی کو قتل کر دیا۔ اسی لیے حضرت علی نے کہا کہ ان کے خلاف جنگ لڑی جائے گی۔ حضرت علی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، عبداللہ بن عباس کو بھیجا، خود بھی گئے، لیکن یہ لوگ راہ راست پر نہیں آئے، بار بار حضرت علی سے کہتے تھے کہ آپ بھی توبہ کریں اور اسلام میں داخل ہوں، ورنہ وہ کہتے تھے حضرت علی آپ بھی کافر ہیں، ہم آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ خارجیوں کی ایک اور جماعت عبداللہ بن وہاب کی سرکردگی میں نہروان کے پل کے پاس قیام کاری تھی۔ حضرت علی نے ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، 4000 ان کی تعداد تھی، بعد میں 2000 رہ گئی۔ حضرت علی نے ان کے خلاف جنگ نہروان لڑی، یہاں تک کہ ان کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ جنگ نہروان ہوئی ہے 37 ہجری میں۔ خارجیوں نے اپنی ایک الگ حکومت قائم کرنے کا ارادہ کیا تھا، یعنی انہوں نے کہا ہم اپنی حکومت بنائیں گے۔ اس مقصد کے لیے وہ شمال کی طرف گئے، کوفہ بصرہ کے خارجی بھی ساتھ تھے، بہت سے لوگ ان کے ہم عقیدہ ہو گئے۔ جنگ نہروان، یہ جو جمعیت جو ہے سیاسی طور پر نہروان کے قریب تھے، اور وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو جو ان سے اختلاف رکھتے تھے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی اور عثمان دونوں کے خلاف اعلانیہ طور پر زبان درازی شروع کر دی۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ اکٹھے ہیں، انہیں لکھا کہ چونکہ دونوں ثالثوں نے قرآن کے خلاف فیصلہ دیا ہے، حضرت علی کو انہوں نے لکھا ہم ثالثوں نے صحیح فیصلہ نہیں دیا، اس لیے ہم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، اب ہم اپنے اور تمہارے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا تم بھی ہمارا ساتھ دو۔ لیکن حضرت علی نے جواب دیا کہ آپ کا حکم مقرر کرنا خدا اور رسول کی خلاف ورزی تھی، اب بھی تم اہل شام سے لڑائی محض اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو، اگر تم اپنے کفر کا اقرار کر کے توبہ کر لو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے قتل و غارت گری شروع کر دی، کیونکہ ان کے نزدیک مخالفین کا قتل اور ان کا لوٹنا جائز تھا۔ سمجھ آ رہی ہے، انہوں نے اپنے اپنے عقیدے بنا لیے، کوئی نئے عقیدے بنا کے لڑائیاں شروع کر دی تھی۔ یہاں انہوں نے ایک صحابی عبداللہ بن خباب اور ان کی بیوی کو بے دردی سے قتل کیا۔ جب آپ نے ان کی تحقیق کے لیے قاصد بھیجا تو خارجیوں نے اس قاصد کو بھی قتل کر دیا۔ ان حالات میں آپ نے شام جانے کا ارادہ ملتوی کیا، 80,000 فوج لے کر خوارج کے لیے گئے ہیں، خارج کو دعوت اتحاد دی، بہت سمجھایا، کچھ خارجی بات مان گئے، کچھ علوی لشکر میں شامل ہوئے، تعداد 4000 رہ گئی۔ اس کے بعد حضرت علی نے لڑائی کی ابتدا خود نہ کی، بلکہ خارج خود ہی لا حکم الا للہ کا نعرہ لگاتے ہوئے حملہ آور ہوئے، بے جگری سے لڑے۔ علوی فوج حیران تھی، ان کے اعضاء کٹ کٹ کر الگ ہوتے جاتے مگر وہ دستور لڑتے جاتے۔ 80,000 فوج کے سامنے ان کی کیا دال گلتی، صرف نوش خاص کے سوا سب ایک ایک کر کے مارے گئے۔
خارج کی سرکوبی کے بعد علی واپس کوفہ آئے، شام پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنے لگے، لیکن خارج کی بے پناہ بہادری کی وجہ پر رائکیوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہمارا جنگی سامان ختم ہو گیا، تلواریں اور نیزیں کم پڑ گیا، مناسب یہی ہے کہ فی الحال فوج کو آرام کرنے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے لشکر کو کوفے کے باہر ڈیرا ڈال کر آرام کرنے کی اجازت دی، حکم دیا کوئی شخص گھر نہیں جائے گا تاکہ شام کی مہم سر کرنے کے بعد ہی فارغ ہو کر بیٹھیں گے، مگر لوگ جنگ سے اکتا چکے تھے، چپکے چپکے گھروں کو کھسکنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے گھر ساتھ چند گنے چنے لوگ رہ گئے، چھاونی خالی ہوگی، مجبوراً ہتھیلی کو شام کی جنگ ملتوی کرنی پڑی۔ یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ پھر اس میں ان کی شہادت آ جاتی ہے۔ امیر معاویہ نے مصر پر قبضہ کرنے کے بعد حجاز پر فوج کشی کی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ مسلسل خانہ جنگی بدامنی سے تنگ آ کر حضرت علی اور امیر معاویہ نے 40 ہجری میں مصالحت کر لی، لیکن یہ مصالحت چونکہ فتنہ برداز جو تھے ان کے لیے پیغام موت تھی۔ جنگ نہروان کے بعد خوارج نے سازش کی راہ اختیار کی۔ حج کے موقع پر خوارج نے جو حالات حاضرہ کے مسائل ہیں ان پر گفتگو کی اور طے پایا کہ 3 آدمی حضرت علی، امیر معاویہ اور عمرو بن العاص جب تک زندہ ہیں عالم اسلام کو خانہ جنگی سے نجات نہیں مل سکتی۔ 3 خارجی ان 3 حضرات کے قتل پر کمر بستہ ہو گئے۔ متفقہ طور پر 17 رمضان کی ڈیٹ انہوں نے رکھی کہ ایک ہی دن ہم تینوں کو قتل کریں گے۔ عبد الرحمن بن ملجم یہ انڈرلائن کریں، حضرت علی کے قتل کے ارادے سے کوفہ گیا۔ کوفے میں اس کی ملاقات قطامہ بن شجنہ نامی خاتون سے ہوئی۔ یہ عورت خارجی قائد رکھتی تھی، اس کا باپ اور بھائی نہروان کی جنگ میں مارے گئے تھے۔ ابن ملجم نے قطامہ سے شادی کا کہا تو اس نے کہا کہ مہر میں حضرت علی کا سر لے کر آؤ گے۔ ابن ملجم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے احتیاطاً اپنے ساتھ ایک اور بندے کو بھی ملایا۔ حضرت علی کو ابن ملجم کی حرکت سے پیشگی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ ایک دن خطبے میں کہا میری داڑھی اور سر کے بال ضرور خون سے رنگین ہوں گے۔ پوچھا گیا اپنے قاتل کا نام بتائیے، آپ نے کہا تم ایسے آدمی کو کیوں کر قتل کرو گے جس نے تاحال مجھے قتل نہیں کیا۔ اسی طرح آپ ایک نماز فجر کے بعد گھر سے نکلے، ابن ملجم قریب ہی اپنے ہمراہی کے ساتھ گھات میں بیٹھا تھا، چوں ہی آپ مسجد کی طرف گئے دونوں نے حملہ کیا۔ تلوار شعیب کی طاق پر پڑی، لیکن ابن ملجم کی زہر آلود تلوار اپنا کام کر گئی اور دماغ تک اتر گئی۔ زخم کھاتے ہی امیر المومنین نے آواز دی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا، اس کی تلوار زہر آلود تھی، زہر تمام جسم میں سرایت کر گیا۔ جب بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو حضرت حسین نے کہا کہ قاتل سے قصاص لیتے وقت ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی وار میں مارا ہے، نہیں شہید کیا ہے۔ اس کا مسئلہ نہ کرنا، مسئلہ مین اس کے جسم کے اعضاء ٹکڑوں ٹکڑوں میں کاٹ کر نہ مارنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ آخر 21 رمضان کو رشد و ہدایت، علم و فضل کا یہ آفتاب عالم تاب غروب ہو گیا۔ حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے اور مسجد میں اپنے رب سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا یہ جو سیرت والا معاملہ ہے اس کو بھی آپ بات کے لیے پینڈنگ ڈال دیں۔ آپ کے سیاست اور کارنامے، انتظامی سلطنت، آپ کو اتنا موقع ہی نہیں ملا۔ آپ کا پورا ٹائم جنگیں، فتنے، فساد ان کو رفع کرنے میں ہی ٹائم لگ گیا، کوئی خاص آپ کو موقع نہیں ملا انتظامی حکومت سنبھالنے کے حوالے سے۔ اس کو پینڈنگ میں ڈال دیں، یہ ضرورت ہوگی تو ہم اس کو بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ خلافت راشدہ کی خصوصیات ہیں، اس کو بھی آپ فی الحال پینڈنگ میں ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہم نے کرنا ضرور ہے، یہ اس کو ہم نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی چیزوں کو ہم دیکھیں گے، ضرورت ہوگی تو کریں گے، لیکن یہ خلافت راشدہ جو ہے نا اسے ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اچھا، آپ میں سے کچھ بچیاں بار بار مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں کہ جی ایک چیپٹر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اب دیکھیں اب وہ کمپلیٹ ہو گیا نا، اب اس کے بعد آپ جو ہیں یعنی میں نے آپ کو کہاں تک پڑھا دیا، آپ کو میں نے سیکشن باب سوم تک پڑھا دیا ہے نا، ٹھیک ہے؟ جو باب سوم تک آپ نے پڑھے زوجین کے حقوق وغیرہ، اس کے تمام آپ کوسچن آنسر، شارٹ کوسچن آنسر اور ایم سی کیو سارے کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد پھر آپ اگلے روک دیں وہاں سے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، یہ جو خلفۂ راشدین والا پورشن ہے نا، اس سے ریلیٹڈ تمام کوسچن آنسر آپ کر لیں، ٹھیک ہے؟ خلفۂ راشدین کے سے ریلیٹڈ کوسچن آنسر، شارٹ کوسچن آنسر، ایم سی کیوز یہ سارے آپ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر اب ہم تیسرا ٹاپک اس وقت شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ میں آپ کو تیاری کروا رہی ہوں آپ کے یہ جو بھی کالج کھلنے کے بعد پیپرز ہونے ہیں نا، میں اس پیپر کے اعتبار سے آپ کے 3 بنا رہی ہوں آپ کے پورشنز کہ جس میں سے لازمی آپ کو کوسچنز آنے ہیں۔ تو تیسرا پھر ہم اب یہ جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کے پھر آپ نے کوسچن آنسر کرنے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی اس کے بعد پھر آپ نے آگے سے چیزیں دیکھنی ہیں۔ تو یہ جو تیسرا حصہ ہے وہ میرے پاس پیج ہے 237، حصہ دوم ہے، سیکشن بی ہے،
باب ہفتم یعنی 7واں باب ہے تاریخ اسلام کا، اس میں ہے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرب کے قبل از اسلام حالات وغیرہ ہیں، پس منظر ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات ہیں۔ تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ یہاں پہ ابھی ہم اس کو روک رہے ہیں۔ آپ کو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دونوں چیزیں لکھنی ہیں، یاد کرنی ہے، شارٹ کوسچن آنسر اور ایم سی کیوز، اور جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں اسی حساب سے آپ تیار کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی بچی کے پاس پچھلے 5 سالہ پیپرز ہیں تو وہ ہر ٹاپک کے اوپر لکھ لے کہ 2020 میں یہ کوسچن آیا ہے، 2019 میں آیا ہے، بس یہ صرف سن ڈال لے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ سبجیکٹیو آیا ہے یا کیا آیا ہے۔ شارٹ کوسچن آنسر تو آتے ہی آتے ہیں سب سے، ٹھیک ہے؟ مین ہے سبجیکٹیو کے بارے میں وہ لکھ لیں۔ السلام علیکم۔